یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے، میرے رب کو اپنے محبوب کی رضا اتنی پیاری ہے کہ ہر نبی کا قبلہ کیا رہا ہے؟ بیت المقدس ہر نبی کا قبلہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، ہر نبی کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ کا قبلہ بھی ابتدا میں کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ 17 مہینے یا ایک روایت میں 16 مہینے آپ نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب آپ ہجرت فرما کے آئے مدینہ المنورہ، جہاں تھے منافقین، جہاں تھے یہود و نصارہ، یہودیوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا ویسے تو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، ویسے تو ہمارے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں، نماز ہمارے قبلے کی جانب منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز ہمارے قبلے کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، اگر یہ نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نہ پڑھے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر کہا کرتے تھے ٹھہر جاؤ، چند دن کی بات ہے، جیسے انہوں نے ہمارے قبلے کو تسلیم کر لیا ویسے ہمارے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے، ہمارے دین کو بھی قبول کر لیں گے۔ یہ باتیں کرتے تھے نبی علیہ السلام پر۔ آپ کو اس بات پر بڑی اذیت ہوئی، آپ کے قلب مبارک پر بات بڑی شاق گزری، آپ کو تکلیف ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، رجب شریف کا مہینہ تھا یا شعبان المعظم کا مہینہ تھا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کر حضور کے پاس بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل جی حضور، میرا دل کرتا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے یہ بیت اللہ شریف ہو جائے، یہود و نصارہ تانا دیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ یہ قبلہ چینج ہو جائے، محبوبہ تیری رضا پر بھی قربان جائے، کہ میری رضا یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، ہمارا قبلہ چینج ہو جائے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ حضور میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آپ کی رضا اللہ کی بارگاہ میں بڑی مطلوب ہے، آپ کا مقام بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں نے دیکھا ہے آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے اللہ کی بارگاہ میں، محبوب آپ دعا فرما دیں جس طرف آپ چاہتے ہیں اللہ قبلہ بدل دے گا، آپ دعا کر دیں کہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کی شان بڑی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر سنیے، ظہر کی نماز تھی، مسجد کون سی تھی؟ مدینہ منورہ کے اندر ابو سلمہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے والوں میں مسجد ابی سلمہ کے اندر حضور نماز ادا فرما رہے، ظہر کی نماز ہے، اور دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، 2 رکعتیں ہو گئیں، ابھی 2 باقی ہیں، نبی علیہ السلام آسمان کی طرف وحی کے انتظار میں دیکھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ادھر گئے، حضور بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ پاک اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس ادا کا ذکر کیا ہے، کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها۔ اے پیارے، ہم بار بار آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم آپ کا قبلہ اسی طرف کر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے، جس طرف آپ چاہتے ہیں پیارے وہی آپ کا قبلہ بنا دیں گے، جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ اسی طرف کر دیں گے۔ اور دوران نماز ہی میں قربان جاؤں، یا اللہ تجھے اپنے حبیب کی رضا اتنی پیاری ہے، نماز تو پوری ہو جاتی، اس کے بعد حکم آ جاتا، فرمایا 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی ہیں، پیارے نماز کے اندر ہی آپ اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی جانب پلٹ لیا۔ اللہ نے نماز کے مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں فرمایا، 2 رکعتیں ادھر ہوئی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کا کتنا بڑا یہ امتحان تھا۔ اب امام اگر نماز پڑھا رہا ہو، بیچ میں کیا پتا کہ وحی الہیہ کا نزول ہو گیا ہے، صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوران نمازی جب حکم آ گیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا جی اللہ فرماتا ہے جہاں آپ کی تمنا ہے کائنات ایک پاسے، محبوبہ تیری خواہش سے تمنا ایک پاسے۔ آج تک قبلہ کیا رہا؟ مسجد اقصیٰ رہی ہے، مگر آج تو نے چاہا ہے تو ہم مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیں، اس طرف آپ اپنا چہرہ مبارک کر لیں۔ حضور دوران نمازی اپنا رخ انور پھیر لیا۔ صحابہ کرام اب حضور کے پیچھے ہیں، میں ان کے ایمان کو سلوٹ پیش نہ کروں، ان کے ایمان پر قربان نہ جاؤں، میرا رب ایمیں تو نہیں ان کے ایمان کو معیار بنا رہا۔ فرمایا لوگوں اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ اب بیچ نماز میں ہے، نہ پتا کہ وحی الہیہ کا نزول ہو گیا ہے،
جیسے سرکار نے اپنا چہرہ پھیرا صحابہ پیچھے پھر کے آ کر حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ سمجھتے تھے نماز کیا ہے، نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ محبوبہ تیرا چہرہ اس طرف تھا، ہم نے چہرہ اس طرف کر لیا، تیرا چہرہ اس جانب ہو گیا، ہم کیا جانے سمت کیا ہے، ہم تو رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ہم تو سمت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جس جانب آپ نے اپنا چہرہ کیا ہم نے بھی اپنا چہرہ اسی جانب کر لیا۔ تو یہ نماز ظہر کی مکمل ہوئی اور صحابی پڑھ کر گئے۔ انہوں نے جا کر دیکھا ایک اگلے محلے کے اندر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں ظہر کی جماعت ہو رہی تھی، ادھر ہو گئی مسجد میں، ادھر ہو رہی تھی۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، صحابی نے کہا، اوے لوگو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے قبلہ چینج ہو گیا ہے، میں ابھی نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے آ رہا ہوں، تم سب اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی جانب کر لو۔ تو بیچ نماز وہ جتنے صحابہ تھے وہاں پڑھ رہے نماز، ہمارے امام کے ان سب نے اپنا رخ کدھر کر لیا، بیت اللہ شریف کی جانب کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اتنی کمال ہے، اور وہ مسجد بنو سلمہ کا نام کیا پڑ گیا؟ قبلتین۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو لقب عطا فرمایا، امام القبلتین، فرمایا تمام انبیاء میں نے کسی کو یہ لقب عطا نہیں فرمایا، سب مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر حبیب آپ امام القبلتین ہیں، پہلے آپ کا چہرہ اس طرف تھا، اس سمت کو نواز دیا، اب آپ کی خواہش اس جانب ہو گئی تو ہم نے اس جانب کو نواز دیا۔ اس لیے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔